بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک میرا کل کا پروگرام جو میں نے ریکارڈ کر کے وہ خط پہ مبنی تھا، کاموری بکرے کے بارے میں، لیکن نیچے میں نے جو سائٹ پہ کامنٹس دیکھے ہیں کو 50 سے زیادہ لوگوں نے اس پہ کامنٹس کیے ہیں۔ مختلف لوگوں نے تو کہا کہ ڈاکٹر صاحب بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، تو بہت سارے لوگوں نے اپریشیشن کے لیے دعائیں بہت ساری لکھی۔ میں ایک ایک کا جواب دوں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن چلیں کسی وقت میں انشاءاللہ جن لوگوں نے بھی وہ پیارے کامنٹس دیے ہیں، میں ان سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے وہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایک آدھ کویسچنز بھی ہیں جن پہ لگتا ہے کہ مجھے وقت کو ضائع کیے بغیر اس کے بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن دینی چاہیے۔ وہ ہے سورج مکھی کے بارے میں۔ سورج مکھی کے بارے میں ایک ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، وہی کامنٹ لکھنے والے، انہوں نے لکھا کہ ڈاکٹر صاحب سورج مکھی کی کاشت کے بارے میں کوئی صحیح اس کا وقت کاشت یعنی سوئنگ کی ٹائم، اور اس کے علاوہ موزوں علاقے کون سے ہیں، اور اس کے لیے سیڈ ریٹ بھی بتائیں کہ کتنا یعنی شرح بیج کتنا ہو، اور اس کے علاوہ کچھ کھادوں کے بارے میں بھی آپ پلیز ہماری رہنمائی کریں۔ تو میری جان، یہ سورج مکھی چونکہ اس کا تیل نکلتا ہے، اور جو تیل ہے نا یہ ہمارے لیے نہایت اہم چیز ہے، اور ایڈیبل آئل یعنی اس پہ ہم کثیر زر مبادلہ یعنی ڈالر جن کی ہر وقت عمران خان کوشش کر رہے ہیں، یہ موجودہ حکومت یہ اس کی بہت کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح ہمارے ڈالرز میں زیادہ سے زیادہ ہمارے ملک میں آ جائیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے ملک میں ہی یہ فصلیں اگائیں گے تو اس سے اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارے پاس زمین بھی ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں۔ اب تو گورنمنٹ یوریا کی اور کھاد کا انہوں نے کہا کہ 200 روپے فی بیگ بوری وہ بھی رعایت کرنے والے ہیں، تو یہ بھی بہت خوش آئند بات ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو ابھی میں سن رہا تھا کل ہی ہمارے اسد کیا نام ہے ان کا، جو وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے بہت ساری لوگوں کو مراعات دی ہیں، جس میں خاص طور پہ فارمرز کے لیے ڈیزل انجن وہ بھی ان کی قیمت بھی کم کر دی ہے۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست اس انسینٹیو کو ویسے بھی ہمیں اپنے ملک کو تیل میں، خوردنی تیل میں، ان اجناس میں ہمیں ان کو خود کفیل بنانا ہے، بلکہ نہ صرف خود کفیل بنانا ہے بلکہ ہم لوگ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور سورج مکھی کے لیے آپ چونکہ وقت جا رہا ہے، آج کتنی تاریخ ہو گئی ہے؟ 24 جنوری ہے۔ 24 جنوری کا مطلب ہے کہ ایک آخری ہفتہ ایک ہمارے پاس ہے، 31 جنوری تک آپ سندھ میں اور اس کے علاوہ جنوبی جو پنجاب ہے نا، جو ساؤتھ پنجاب، اس میں ڈیرہ غازی خان ہے، راجن پور ہے، بھاول پور ہے، رحیم یار خان، ملتان، وہاڑی، بھاول نگر،
اسی طرح ملتان کے ساتھ ہی مظفر گڑھ ہے، لیا، لودھراں اور بکھر ایون، اس میں آپ 31 جنوری تک یہ بیسٹ ٹائم ہے اس کا سوئنگ کا، اس میں آپ بوائی کر سکتے ہیں، بیسٹ ٹائم ہے 31 جنوری تک۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے اضلاع ہیں، دوسرے علاقے ہیں، خاص طور پہ پنجاب کی بات کروں گا، 15 جنوری سے لے کے 15 فروری تک، اگلے مہینے تک، یعنی آپ میاں والی، سرگودا، خوشاب، جھنگ، ساہیوال، خانیوال، اکاڑا، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالا، ساتھ ہی آپ لاہور، منڈی بہاؤدین، قصور، شیخو پورہ، ننکانہ صاحب اور نارووال، اٹک، راول پنڈی، گجرات، چکوال، یہ سارے اضلاع میں آپ 15 جنوری سے 15 فروری تک آپ اس کی سوئنگ کر سکتے ہیں، بہترین اس کا وقت کاشت ہے۔ باقی رہا کہ کتنا بیج درکار ہے، سیڈ ریٹ کتنا ہے، تو آپ کوشش کریں ہائیبرڈ قسم لیں۔ یہ دوغلی قسم جو ہوتی ہے نا، ایک تو پیداوار بہت اس کی زیادہ ملے گی آپ کو، اور زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، تو اس کے لیے ہائیبرڈ سیڈ مل جاتے ہیں، بہت ساری سیڈ کمپنیاں ہیں آپ لوگ کے علاقوں میں، وہاں ان سے رابطہ کر، نہ ہو تو NARC میں آئل سیڈ پروگرام، ان کے پاس بھی آپ کو ہائیبرڈ سیڈ مل جائے گا۔ اسی طرح فیصل آباد میں ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، ان کا تیل کا علیحدہ پروگرام ہے، وہاں سے بھی آپ کو سیڈ مل سکتا ہے۔ تو یہ ہائیبرڈ سیڈ اس کا لے لیں، اور وہ کتنا 2 کلوگرام فی ایکڑ کافی ہے۔ اور بیج کے اگاؤ کی جو ہوتی ہے نا شرح نموز کو ہم کہتے ہیں، یا اگاؤ کی شرح، یعنی وہ کوئی 90% وائبل ہونا چاہیے، اور اس سے آپ کو پیداوار زیادہ ملے گی۔ اور اسی طرح اب آپ نے پوچھا کہ جی ڈاکٹر صاحب کو کھادوں کا بھی بارے میں بتا دیں، تو کھادوں کا میری جان یہ ہے کہ اگر اوسط زرخیز زمین ہے نا، تو اس میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں بوائی کے وقت آپ 1.5 بوری DAP ڈال دیں اور 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ، اور جب پہلا اور دوسرا پانی وہ جب دیں نا، تو اس وقت آپ آدھی بوری یوریا وہ اس وقت استعمال کر دیں، اور پھولوں اور ڈوڈیاں جب بنے نا، اس وقت بھی آپ آدھی بوری یوریا فی ایکڑ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ یقین کریں کہ آپ انشاءاللہ اللہ عزت رکھنے والا ہے، میں آپ کو گارنٹی تو نہیں، لیکن یہ کہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ 25 من سے زیادہ فی ایکڑ پیداوار وہ اس سے زیادہ انشاءاللہ لے سکتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے نا، یہ بھی سورج مکھی کی جو لوگ بر وقت کاشت کریں، اور ان کے لیے جو پنجاب گورنمنٹ کا خاص طور پہ میں یہ بتاؤں کہ انہوں نے 5,000 روپے فی ایکڑ سبسڈی کا بھی اعلان کیا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ فائدہ حاصل کریں ان سے، 5,000 روپیز پر ایکڑ، یہ فی ایکڑ 5,000 روپے سبسڈی وہ بھی آپ حاصل کریں۔ تو ان کے لیے انہوں نے، میں دیکھ رہا تھا اور میں نے نوٹ بھی کیا کہ ان کی ایک ایگریکلچر کی ہیلپ لائن بھی ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ والوں نے جو محکمہ زراعت ہے نا ان کی، وہ آپ میں لکھوا دیتا ہوں، وہ آپ لکھ لیں 0800، آگے لکھیں 15,000، یعنی 0800 پھر 150 یعنی 15,000 پورا، یعنی 0800 پھر 15,000 یعنی 15,000۔ یہ آپ ایگریکلچر ہیلپ لائن، ایک اور بھی نمبر ہے ان کا 0800 اور 29,000، یہ 2 ان کی ہیلپ لائن کے نمبر ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے آپ
کر سکتے ہیں. اور بھی مزید معلومات ہوں تو ابھی یہ جو پروگرام میں ابھی اپلوڈ کروں گا نا تو اس کے نیچے آپ کامنٹس بھی اس کے دے سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، اور اجازت سے پہلے ایک حدیث مبارک میں جو کوٹ کر رہا ہوں. ایک منٹ یار، یہ لیٹا ہوا ہوں تو تھوڑا سا اگر آگے پیچھے یہ پکچر ہو جائے، تصویر ہو جائے تو برا نہیں منانا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو. ابھی میں نے یہ ایک میرے پاس ڈائری ہے بڑی پیاری، تو اس میں جو حدیث مبارک میں کوٹ کر رہا ہوں یہ ہے، اللہ اکبر، یہ ہے یہ تو قرآن پاک کی بخاری شریف کی حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم منصب امارت مانگنے والے کو نہیں دیتے اور نہ ہی حرص رکھنے والے کو. اللہ اکبر. یعنی کہ جو یہ بڑے بڑے عہدے مانگتے ہیں نا حکمران، وہ اس کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم منصب امارت مانگنے والے کو نہیں دیتے اور نہ ہی حرص رکھنے والے کو. جو لالچی لوگ ہوتے ہیں، گریڈی، وہ اس طرح کی بھی لوگوں کو نہیں لیڈر بناتے. تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.